اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، صدق اللہ العظیم۔ جناب صدر جلسہ، ہمارے اساتذہ اور مہمانان کرام، میں آپ لوگوں کے سامنے یوم جمہوریہ 26 جنوری کے موضوع پر تقریر کرنا چاہتی ہوں۔ امید ہے کہ آپ حضرات میری حوصلہ افزائی فرمائیں گے۔ محترم حضرات، ہمارے ملک و ہندوستان میں 2 قومی دن منائے جاتے ہیں، یعنی 15 اگست اور 26 جنوری۔ 15 اگست وہ یادگار اور انقلابی دن ہے جس میں ہمارا ملک و ہندوستان انگریزوں کی غلامی اور ان کے قبضے سے آزاد ہوا تھا۔ ہم اپنی آزادی کو ہرگز مٹا سکتے نہیں، ہم اپنی آزادی کو ہرگز مٹا سکتے نہیں، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں۔ محترم حضرات، آپ لوگ جانتے ہیں اس دن کیا ہوا تھا؟ اس دن ہمارے ملک و ہندوستان میں جمہوریت کا قیام ہوا اور جمہوری بنیادوں پر آئین ساز اسمبلی کے ذریعے ہمارے ملک و ہندوستان میں آئین اور دستور کا کام شروع ہوا۔ یہ آئین اور دستور ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی سربراہی میں شروع ہوا، جو 2 سال 11 مہینے 18 دنوں کی مسلسل محنت سے 26 نومبر 1949 کو ختم ہوا۔ اس آئین ساز اسمبلی کے عمل میں دوسرے اراکین کے ساتھ مسلمان اراکین نے بھی حصہ لیا، جن میں مولانا ابوالکلام آزاد، بیرشتر آصف علی، خان عبدالغفار خان، محمد سعد اللہ، عبدالرحیم چودھری، بیگم اعزاز رسول اور مولانا حسن موہنی شامل تھے۔ ڈاکٹر راجندر پرساد کو اتفاق رائے سے ہندوستان کا پہلا صدر جمہوریہ چن لیا گیا، جبکہ پنڈت جواہر لال نہرو پہلے وزیر اعظم بنائے گئے۔ پھر اس آئین اور دستور کو 26 جنوری 1949 کو ملک میں نافذ کر دیا گیا۔ محترم حضرات، ہمارے ملک و ہندوستان کے آئین اور دستوروں میں دنیا کے بہت سارے دستوروں کے بہترین اصول اور نکات شامل ہیں۔ اس میں بنیادی حقوق، بنیادی فرائض، ریاستی پالیسی کے ہدایتی اصول، مرکز اور سیاستی حکومتوں کے مابین تعلق، صدر جمہوریہ کے ہنگامی اختیارات، سپریم کورٹوں اور ہائی کورٹوں کے ساتھ ساتھ پبلک سروس کمیشن اور الیکشن کمیشن جیسے اہم اداروں کی تفصیلات بھی واضح کر دی گئی ہیں۔ صدر جمہوریہ کے ہنگامی اختیارات، جب آئین نافذ ہوا تھا تب اس میں 395 دفعات اور 7 شیڈول تھے، لیکن وقتاً فوقتاً اس میں ترمیمات ہونے کے نتیجے میں اب یہ آئین 404 دفعات اور 9 شیڈول پر مشتمل ہے۔ محترم حضرات، میں آپ کو یہ بھی بتلا دوں کہ ہمارے ملک و ہندوستان کے آئین اور دستور بنانے والوں نے اپنے اس آئین میں 6 بنیادی حقوق دیے ہیں: برابری کا حق، آزادی کا حق، استحصال کے خلاف حق، مذہبی آزادی کا حق، تعلیمی و ثقافتی حق، آئینی چارہ جوئی کا حق۔ ان حقوق کی روشنی سے یہ معلوم ہوا کہ اب ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی ہر ایک مذہب کے ماننے والے آزاد ہیں، لہذا مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کے فرمان اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کے مطابق اپنے مذہب کی اطاعت اور پیروی میں آزاد ہیں۔ میں آخر میں پھر یہ پیغام دے کر اپنی تقریر ختم کرتی ہوں کہ ہم سب مل کر اپنے پیارے وطن آئین اور دستور کا احترام کریں، ایکتا کے ساتھ سب بھائی بھائی بن کر آزاد بھارت کا جمہوری ملک ہونے کا ثبوت دیں۔ بس اتنا کہہ کر میں اپنی جگہ لیتی ہوں۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا،